فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے زیر مطالعہ جو کتاب موجود ہے اس کا نام ہے درس عقائد، جس کا 33واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں آیت اللہ مصباح یزدی اور ترجمہ کیا ہے جناب سمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں صفحہ نمبر 372 پر، اور یہاں سے 60واں درس شروع ہوا چاہتا ہے، اور اس کا عنوان ہے چند شبہات کا حل۔ شفاعت کا انکار کرنے والی آیتوں کا جائزہ۔ شفاعت کے متعلق بہت سے اعتراضات اور شبہات ذکر کیے گئے ہیں کہ جن میں سے بعض اہم شبہات کا ذکر ہم اس درس میں کرنا چاہتے ہیں۔ شبہ، سب سے پہلا شبہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قیامت کے روز کسی کی شفاعت کو قبول نہ کیا جائے گا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہو رہا ہے۔ ترجمہ: اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے عوض اور بدلہ لیا جائے گا، اور نہ اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی آیات بے اصول اور استقلالی، خود مختار شفاعتوں کی نفی میں ہیں کہ بعض لوگ جس کے اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مذکورہ آیات عام ہیں، اور یہ ان آیات کے ذریعے جو شفاعت کے قبول کیے جانے پر دلالت کرتی ہیں تخصیص پائی گئی ہے، جیسا کہ گزشتہ درس میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شبہ، شفاعت کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم شفاعت کرنے والوں کے زیر اثر آ گیا ہے، یعنی ان لوگوں کی شفاعت خدا کے بخش دیے جانے کا سبب بن گئی، جبکہ وہ خدا فعل ہے۔ جواب: شفاعت کے قبول ہونے کا معنی زیر اثر آنا نہیں، متاثر ہے، جیسے کہ دعا اور توبہ کا قبول ہونا ایسا غلط معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ان سارے مقامات پر بندوں کے کام رحمت الہی کے قبول کرنے کی آمادگی کا سبب اور ذریعہ ہیں، اور اسی اصطلاح یعنی مقولے کے لحاظ سے قبول کرنے والے کی قابلیت شرط ہے، نہ کہ انجام دینے والے کی فاعلیت۔ شبہ، شفاعت کا لازمہ یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے خدا سے بھی زیادہ مہربان ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ اگر ان کی شفاعت نہ ہوئی تو گناہگار عذاب میں مبتلا ہو جاتا یا اس کا عذاب دائمی ہو جاتا۔ جواب: شفاعت کرنے والوں کی ہمدردی یا مہربانی خدا کی بے پایہ رحمت کی ایک جھلک ہے۔
یا یوں کہا جائے کہ شفاعت ایک ایسا راستہ ہے جسے خود پروردگار عالم نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے قرار دیا ہے اور حقیقت میں اس کی رحمت کے مجسم اور ظاہر ہونے کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے جو اس کے نیک اور منتخب بندوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، اور اسی طرح توبہ اور دعا بھی دوسرے وسیلے ہیں کہ جنہیں خدا نے مرادوں کے پوری ہونے اور گناہوں کے بخشے جانے کے لیے قرار دیا ہے۔ شبہ ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اگر گناہ گاروں کے عذاب کے متعلق خدا کا حکم اس کی عدالت کا تقاضا ہوتا تو ان لوگوں کے لیے شفاعت کا قبول کر لینا اس کی عدالت کے خلاف ہوگا۔ جواب جتنے بھی احکام الہی ہیں، چاہے شفاعت سے پہلے عذاب کا حکم یا شفاعت کے بعد عذاب سے نجات کا حکم، اس کی عدل و حکمت کے مطابق ہے اور دونوں حکموں کے عادلانہ اور حکیمانہ ہونے میں دو ضدوں کے جمع ہونے والی نسبت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا موضوع الگ ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ عذاب کا حکم ارتکاب گناہ کا تقاضا ہے، ان اسباب سے قطع نظر کہ جو گناہ گار کے حق کی شفاعت کے قبول کا موجب ہے، اور عذاب سے نجات کا مذکورہ حکم اسباب کے ظہور کا سبب ہے، اور حکم کا بدلنا موضوع کی قید کے بدلنے کے تابع ہے، بہت فراوانی کے ساتھ، جس کی مثال احکام اور تکوینی مقدرات اور نشر بھی احکامی قوانین کے اندر مل جائیں گی، اور اسی طرح اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے اور تشریعی احکام و قوانین کے اندر مل جائیں گی، اور اسی طرح اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے حکم منسوخ اور حکم ناسخ کے عادلانہ ہونے میں کوئی منافات نہیں ہے، نیز دعا اور صدقہ دینے سے مصیبتوں کے برطرف ہونے کے حکیمانہ ہونے میں کوئی منافات نہیں ہے، اور شفاعت کے بعد گناہوں کے بخشے جانے کا حکم شفاعت کے تحقق سے پہلے عذاب کے حکم کے منافی نہیں ہے۔ شبہ ایک اور اشکال یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے شیطان کی پیروی کو دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب جانا ہے، جیسا کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 42-44 ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ بے شک تو اے ابلیس میرے بندوں پر مسلط نہیں ہو سکتا مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں، اور ان کی ہمیشہ کی جگہ جہنم ہے، اور حقیقت میں گناہ گاروں کو قیامت میں عذاب میں گرفتار کرنا خدا کی سنت ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں سنت خدا تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے۔ ترجمہ تم ہرگز سنت الہی میں تبدیلی نہیں پاؤ گے اور ہرگز سنت پروردگار میں تغیر نہیں پا سکتے، لہذا کیسے ممکن ہے کہ یہ سنت شفاعت کے ذریعے ٹوٹ جائے؟ جواب اس کا جواب یہ ہے کہ واجد الشرائط گناہ گاروں کے بارے میں شفاعت کا قبول کرنا خدا کے کی ناقابل تبدیل سنتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خداوند عالم کی سنت حقیقی معیار اور ملاک کے تابع ہے، اور کوئی بھی سنت جس کے سارے تقاضے اور وجودی وادی شرائط پائے جائیں گے وہ تبدیلی کو قبول نہیں کر سکتی، لیکن وہ عبارتیں جو اس سنت پر دلالت کرتی ہیں وہ پوری طرح سے موضوع اور اس کے تمام شرائط و قیود کو بیان نہیں کر رہی ہیں۔ اس روح سے ایسے مراد پائے جاتے ہیں
کہ جہاں ظاہری طور سے آیات چند مختلف سنتوں کو شامل ہے، جبکہ حقیقت میں آیت کا مصداق اخذ اور اقوی ملاک کا تابع ہے، لہذا ہر سنت اپنے موضوع کی واقعی قیود و شرائط کو دیکھتے ہوئے نہ صرف وہ قیدیں اور شرطیں جو عبارت میں آئی ہیں ثابت اور غیر قابل تغیر ہیں، انہی میں سے ایک سنت کا نام شفاعت ہے، جو خاص گناہگاروں کے لیے جن کے اندر معین شرائط پائے جاتے ہوں اور معین اصول و قوانین ان کے شامل حال ہے، ثابت اور ناقابل تبدیل ہے۔ شبہ: شفاعت کا وعدہ لوگوں کو گناہ کے مرتکب ہونے اور بے رحمی میں گستاخ اور جری بنا دیتا ہے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب توبہ قبول ہونے اور گناہوں کے ختم ہو جانے کے سلسلے میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شفاعت اور مغفرت کا شامل حال ہونا کچھ شرائط کے اوپر موقوف ہے کہ گناہگار انسان ان شرائط کے حصول کا یقین نہیں حاصل کر سکتا، اور شفاعت پانے کے منجملہ شرائط یہ ہیں کہ انسان ایک ایمان کو نادم مرگ بچا لے جائے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ایسی شرط کے پورے ہونے کا یقین نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سے اگر کوئی انسان کسی گناہ کا مرتکب ہو گیا اور اسے اپنے اس گناہ کی بخشش کی کوئی امید ہو تو وہ مایوسی اور ناامیدی میں گرفتار ہو جائے گا، اور مایوسی اس کے اندر گناہ کو ترک کرنے کے حوصلے کو ضعیف کر دے گی، نیز اسے آئندہ اسی غلط راستے پر چلنے کی ترغیب دلا دے گی۔ اسی لیے الہی مربی کی روشن تربیت یہ ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو خوف اور امید کے درمیان کے رکھے، یعنی رحمت الہی اتنا امیدوار نہ بنا دے کہ خدا کے ہاں سے اطمینان حاصل کر لیں، اور عذاب الہی سے بھی اتنا نہ ڈرا دے کہ رحمت خدا سے مایوس ہو جائے، اور ہم یہ جانتے ہیں یہ دونوں چیزیں گناہان کبیرہ ہیں۔ شبہ: ایک اور اعتراض یہ ہے کہ عذاب سے نجات پانے میں شفاعت کی تاثیر کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا کام شفاعت کرنے والے سعادت تک پہنچانے اور بدبختی سے نجات پانے میں اثر رکھتا ہے۔ حال یہ کہ اس آیہ شریفہ کے لحاظ سے صرف شخص کی اپنی کوشش ہے جو اسے سعادت تک پہنچاتی ہے۔ جواب: انسان کی سعی اور کوشش منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کبھی تو بطور مستقیم ہوئی ہے، اور یہ کوشش راستے کے آخری حصے تک جاری رہتی ہے، اور کبھی غیر مستقیم ہے جو مقدمات اور واسطوں کو فراہم کرنے کے ذریعے ہوتی ہے۔ شفاعت پانے والا شخص بھی سعادت تک پہنچنے کے مقدمات اور واسطوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان لانا اور شفاعت کے استحقاق کی شرائط کا حاصل کرنا سعادت تک پہنچنے کی راہ میں سعی و کوشش شمار کی جاتی ہے، چاہے یہ کوشش ناقص ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے کچھ مدت تک برزخ کی مصیبتوں اور پریشانیوں اور عرصہ قیامت کی ابتدائی سختیوں میں گرفتار ہونا پڑتا ہے، لیکن بہرحال خود اس نے سعادت کی جڑ یعنی ایمان کو اپنے دل کے اندر مضبوط کرتے ہوئے اس کو نیک اعمال کے ذریعے اس طرح آبیاری کرتا رہتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تک خشک نہ ہونے پائے، لہذا اس کی آخری سعادت خود اسی کی سعی و کوشش کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ شفاعت کرنے والے بھی اس درخت کے بارآور ہونے میں اثر رکھتے ہیں، جس طرح دنیا میں بھی بعض دوسرے افراد انسانوں کی ہدایت اور ان کی تربیت میں مؤثر ہیں، اور ان کی تاثیر
خود شخص کی سعی و کوشش کی نفی کے معنی میں نہیں ہے۔ سوالات: نمبر 1، شفاعت کی نفی کے اوپر دلالت کرنے والی آیتوں کے ہوتے ہوئے شفاعت کے متحقق ہونے کا کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 2، آیا شفاعت کا لازمہ امور خداوند عالم میں دوسروں کا اثر انداز ہونا نہیں ہے؟ نمبر 3، کیا شفاعت کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ داعیہ ماں سے زیادہ مہربان ہو؟ نمبر 4، شفاعت کا عدالت خدا سے کیا رابطہ ہے؟ وضاحت کیجیے۔ نمبر 5، کیا شفاعت خدا کی سنت کی تبدیلی کا باعث نہیں ہے؟ نمبر 6، کیا شفاعت کا وعدہ گناہگاروں کی گستاخی اور جور ہونے کا سبب نہیں ہے؟ نمبر 7، وضاحت کیجیے کہ شفاعت انسان سعادت کے لیے خود انسان کی سعی و کوشش کے منافی نہیں ہے۔ اور سامعین کرام، یہاں ان سوالات کے ساتھ ہی اس کتاب کا اختتام ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ میں اس کو صحیح طور پر آپ تک پہنچا سکی ہوں گی، اور اس میں جو مطالعے کے دوران مس پرنٹ ہونے کی وجہ سے یا میری اردو ہجے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور تو مجھے معاف کیجیے گا، اور اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے، ایک اور کتاب کوئی خوبصورت سی آپ کے لیے لے کر آؤں گی انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔